خدا کے نام کے بعد رسول کا نام سب سے افضل ہے۔ خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھ ایسے جیسے کوئی غلام رسول کے ساتھ ہے۔ جانے قربان اس نام پر جو رسول کا نام ہے۔ ابو علی سینا جو بہت بڑا اپنے زمانے کا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس سے بڑا انٹیلیجنٹ اس زمانے کا نہیں تھا۔ اتنا انٹیلیجنٹ تھا، بتاتا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو آسمان کیسا تھا، یعنی کراس تھا۔ کیسے؟ کیونکہ اتنا تھا کہ جو پیدا ہوا تو پتلا کپڑا سر پہ رکھا ہوا تھا، وہ بھی یاد تھا کہ آسمان کیسا ہے۔ اتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ اسی انٹیلیجنسی میں اس نے اپنا ایک شاگرد اصفہان سے اٹھایا، اصفہان سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک لوہار دکان ہے، وہ اپنی دکان میں ایک بچہ ہے، اس کو کہہ رہا ہے آگ لے کر آؤ، آگ۔ اس نے کہا یہ آگ منگا رہا ہے، یہ آگ کیسے لے کر آئے گا؟ اب اس نے اس کو فالو کیا، پیچھے گیا، دیکھا اس نے ریت کو ہاتھ میں اٹھایا، دوسری دکان میں گیا، کہا آگ کے انگارے اس کے اوپر رکھو، آگ لے کر آیا۔ کہا یہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ دکان والے کے پاس گیا، کہا یہ تمہارے کام کا نہیں، اسے مجھے دے دو۔ اس کا خاص شاگرد بنا ابو علی سینا کا، جس نے ساری کتابیں ابو علی سینا کی جو ہے وہ آج سب تک پہنچ۔ آج بھی کتابیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، آپ دنیا میں چلے جائیں، آج بھی ابو علی سینا کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ اب یہ شاگرد کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، حکمت میں، دین میں، علم میں، سائنس میں، میڈیکل میں، ہر چیز میں ابو علی سینا، ہر چیز تھی۔ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اتنا کچھ آتا ہے، نبوت کا دعویٰ کریں۔ خاموش، نہیں بولتے تھے۔ ایک دن ہمدان کی سخت سردی، فجر، سحر کا وقت، فجر سے پہلے اپنے شاگرد سے کہا جاؤ باہر سے پانی لے کر آؤ۔ شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، باہر نہیں جانا چاہتا تھا، سردی ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بدن کا ٹیمپریچر، درجہ حرارت زیادہ ہے، باہر منفی ہے، باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں، آپ تیمم کر لیں۔ چپ رہا، خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد، 600-700 ہجری کی باتیں یہ سب، یہ مائک نہیں ہوتے تھے، یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سخت سردی میں مینار پر چڑھ کر اذان کی آواز شروع ہوئی۔ جیسے ہی اس مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، یہ کہنا تھا، ابو علی سینا نے کہا ادھر آؤ، تم میرے شاگرد ہو، اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، یہ اتنے 100 سال بعد اتنی سردی میں مینارے پہ چڑھ کر اس نبوت کی گواہی دے رہا ہے، تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لا سکتا۔ اب سمجھ میں آیا، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی محبت کو خدا نے آج آپ کے سامنے پوری دنیا میں ہر ایک منٹ پہ اذان ہوتی ہے، ہر ایک منٹ پہ۔ دنیا کا چرخہ آپ دھونا شروع کر دیں، آپ سائنس ہے آج کل، تو آپ گوگل ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک کہیں اذان فجر کی ہوئی، تھوڑی دیر بعد کہیں ہوئی، پھر کہیں ہوئی، پھر کہیں ہوئی، وہ ختم ہوئی تو ظہر کی شروع ہوئی، پھر کہیں ہوئی، یعنی پوری دنیا گھوم رہی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ خوب حبیب ہے، محبوب پروردگار ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر نام کے کچھ دنیا چلے۔ کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ خدا اپنی پہچان کے لیے خلق کر رہا ہے، اور وہاں رسول خدا بھی کمال کر گئے، کہا مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے خلق کیا گیا۔ خوب اس لیے تو وہ ساری ریفلیکشن، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میری اردو بہرحال نسبتاً کمزور ہے، اس کی وجہ نہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، لیکن کیونکہ بہرحال الفاظ ویکیبلری سے نکالتے بعض اوقات وقت لگ جاتا ہے، اس لیے انگلش نکل آتی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یعنی اثرات مرتب ہوئے اس نام کے، اس نام کے اوپر، تو اب وہی نام خوبصورت ہو سکتا تھا جس پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ زبان کا علم رکھتے ہیں
جو لوگ ووکل کا علم رکھتے ہیں، صداؤں کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، جو باقاعدہ پڑھتے ہیں اس علم کو، وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک شکل ہے، اگر اس لفظ کو اس شکل کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ لفظ کمال کرتا ہے، نفوذ میں پینیٹریٹ کر جاتا ہے انسان کے، یعنی گھس جاتا ہے۔ ہاں، علی لفظ ایسا ہے کہ جس زمانے میں ادا کیا جائے، وہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ رسول فرما گئے ذکر علیہ عبادہ،